بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں ایک ایسے صحابی رسول کی جسے میں اور آپ سب جانتے ہیں، وہ مشہور اور معروف صحابی جنہیں قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے دفن کیا گیا۔ میری مراد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی رسول جن کا اصل نام خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی کنیت ابو ایوب تھی اور ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ ہم مسلمانوں میں سے اکثریت یہ جانتے ہیں اور ہم اسے سمجھتے ہیں اور ان کے نام سے واقف ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے مکانات کو چھوڑ کر ان کے مکان کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے منتخب فرمایا، جبکہ آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے اور ان کے اس ذکر کو، اس بات کو، اس کام کو عالم کے اندر ایک مشہور اور اس مقام اور حیثیت کو ساری مخلوق کے اندر بلند کر دیا، اور یہی ایک بات ان کے فخر کے لیے کافی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ٹھہرے، اور یہ ایک دلچسپ خوشی اور لذت دینے والا واقعہ ہے کہ یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ملی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں، مدینہ کے رہنے والے سب لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور انہوں نے اس محبت کے اندر اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں تشریف لائیں، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور احترام دل سے کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچنے سے پہلے چند روز بستی قباء کے اندر ٹھہرے، جہاں پر آپ نے ایک مسجد کا بھی سنگ بنیاد رکھا، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی مدینہ المنورہ اور اس کے مضافات میں، جسے مسجد قباء کا نام دیا گیا، اور آپ نے اپنے دست شفقت سے، دست مبارک سے اس کا آغاز کیا، اور یہ اس بستی کے اندر، اس علاقے کے اندر جسے یثرب کا نام دیتے تھے، اسے تعمیر کیا گیا، اور اس کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی رکھی ہوئی تھی، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ اور آپ جب قباء سے مدینہ کی طرف تشریف لے جانے لگے، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے، یثرب کی طرف آنے لگے۔ ہجرت نبوی کے بعد اس یثرب کو مدینہ النبی کا نام دیا گیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر۔ تو آپ جب مدینہ المنورہ کی طرف آئے، مدینہ کے رہنے والے بڑے بڑے سرداران، بڑے مالدار، بڑے نامور لوگ آپ کے استقبال کے لیے آپ کے راستے کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ آرزو تھی، یہ خواہش اور چاہت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر کے اندر قیام کریں، اور ہر ایک نے درخواست کی، یثرب کے رہنے والوں نے آپ سے التجا کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو جانے دو، یہ اللہ کے حکم سے اسی طرح چل رہی ہے، جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے قیام کا بندوبست کیا گیا، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، جہاں اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگی، یہ اونٹنی اسی گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جائے گی، اور اسی طرح اس اونٹنی کو جانے دو، جس گھر سے، جس گلی سے وہ اونٹنی آگے گزر جاتی، اس گلی والے
اس گھر والے مایوس ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، پریشانی کی کیفیت ہوتی کہ ہم آپ کی مہمان نوازی کی سعادت سے محروم ہو گئے، ہم آپ کی خدمت سے محروم ہو گئے، یہاں تک کہ یہ اونٹنی چلتی رہی اور اللہ کے حکم سے ایک گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔